بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ گھر کے سربراہ کی ذاتی قربانی اس کے اہل و عیال کی طرف سے کافی ہو جائے گی یا نہیں؟ قربانی کے حوالے سے یہ ایک مسئلہ ہے۔ ہمارے ہاں ایک بہت ہی غلط فہمی پائی جاتی ہے ہمارے معاشرے میں کہ بہت سے لوگ گھر کے سربراہ کی جو ذاتی قربانی ہوتی ہے اس کی ذاتی حصے کی قربانی گھر کے دیگر افراد کی جانب سے کافی سمجھتے ہیں کہ بھئی اگر ایک فرد نے قربانی کر لی تو وہ گھر کے سارے افراد کی طرف سے ہو جائے گی، جبکہ باقی گھر کے جو افراد ہیں وہ اگر صاحب نصاب بھی ہوں تو وہ اسی پہلے فرد کی قربانی کو کافی سمجھتے ہیں کہ ایک قربانی ہو چکی ہے، لہٰذا اب سارے گھر والوں کی طرف سے کافی ہو گئی ہے۔ تو یہ اس طرح سے یہ ان افراد کی طرف سے جو صاحب نصاب ہیں اور انہوں نے خود قربانی نہیں کی بلکہ اپنے بڑے جو سربراہ ہیں اس کی قربانی کو اپنے لیے کافی سمجھا، تو یہ ان کے لیے جائز نہیں ہے، ان کے ذمے سے قربانی ساقط نہیں ہوگی۔ اس سلسلے میں بعض لوگ مسند احمد کے اندر ایک حدیث مبارکہ ہے اس سے دلیل نکالتے ہیں کہ بھئی گھر کے ایک فرد کی قربانی جو ہے وہ سارے افراد کی طرف سے کافی ہوگی۔ وہ حدیث مبارکہ یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب قربانی کا ارادہ کرتے تو بڑے موٹے تازے سینگوں والے سیاہ اور سفید رنگت والے 2 خصی مینڈے خریدتے، ان میں سے ایک اپنے ان امتیوں کی طرف سے قربانی کرتے جنہوں نے اللہ کی توحید اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ کی گواہی دی، اور دوسرا اپنی طرف سے اور اپنے گھر والوں کی طرف سے، اپنے اہل و عیال کی طرف سے قربانی کرتے تھے۔ جو لوگ اس غلط فہمی میں مبتلا ہیں ان حضرات کا کہنا یہ ہے کہ اس حدیث کے مطابق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اور اپنے اہل و عیال کی جانب سے ایک ہی دمبے کی قربانی کی ہے، لہٰذا وہ باقی گھر والوں کی طرف سے ہوگی۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ گھر کے سربراہ کی ذاتی حصے کی قربانی پورے گھر کی طرف سے کافی ہو جائے گی۔ یہ اس حدیث مبارکہ سے استدلال کیا جاتا ہے، لیکن واضح رہے کہ یہ ایک غلط فہمی ہے، اور اس غلط فہمی میں مبتلا لوگ دوسرے مسلمانوں کو بھی خطا میں مبتلا کر رہے ہیں۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ اس مسئلے کی تفصیل سے وضاحت کی جائے تاکہ اس غلط فہمی کا جو ہمارے معاشرے میں ہے اس کا ازالہ ہو سکے۔ قربانی کے نصاب میں ذاتی ملکیت کا اعتبار ہے۔ فقہائے احناف سمیت متعدد ائمہ کرام کا مذہب یہ ہے کہ ہر شخص پر اس کی ملکیت کے اعتبار سے قربانی واجب ہے۔ میاں بیوی، والدین، اولاد، بہن، بھائی میں سے ہر ایک کی اپنی اپنی ملکیت کا الگ الگ حساب ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اگر شوہر اور بیوی دونوں ہی صاحب نصاب ہوں تو دونوں کے ذمے الگ الگ حصے کی قربانی واجب ہوگی، یعنی بیوی کے پاس اپنا الگ مال ہے اور وہ اس کی خود مالک ہے اور وہ نصاب کو پہنچتا ہے تو بیوی کے اوپر الگ سے قربانی واجب ہوگی۔ خامد کی قربانی بیوی کے لیے کافی نہیں ہوگی۔ اسی طرح اگر خامد بھی صاحب نصاب ہے اور وہ اپنے اموال کا الگ سے مالک ہے تو اس کے اوپر اپنی قربانی واجب ہوگی، بیوی کی قربانی اس کی طرف سے کافی نہیں ہوگی۔ اسی طرح اگر والد بھی صاحب نصاب ہو اور بیٹے بھی ہوں تو دونوں کے ذمے الگ الگ حصے کی قربانی واجب ہوگی۔ یہی حکم باقی بہن بھائیوں کا بھی ہے۔ اسی طرح قربانی واجب ہونے کے لیے ایک کے مال کو دوسرے کے مال کے ساتھ جمع نہیں کیا جا سکتا، ہر ایک اپنے الگ الگ حصے کا مالک ہوگا، بلکہ ان میں سے جس کی بھی ملکیت میں نصاب کے بقدر مال آ جائے تو اس کے ذمے قربانی واجب ہے، اور جس کی ملکیت میں نصاب کے برابر مال نہیں ہے، یعنی جو قربانی کے لیے نصاب ہونا ضروری ہے، اگر وہ کوئی فرد اتنے مال کا مالک نہیں ہے تو اس کے ذمے قربانی بھی نہیں ہے۔
یہ متعدد روایات اور شرعی دلائل اور اصول سے اخذ شدہ ایک عام ضابطہ ہے جس میں کوئی استثناء نہیں ہے، لہذا جو شخص صاحب نصاب ہو اس کے ذمے اسی کی قربانی واجب ہے، اس کے ذمے کسی اور کی قربانی واجب نہیں ہے۔ ہاں، اگر یہ شخص دوسرے کی اجازت سے اس کی طرف سے قربانی کر لے تو پھر یہ جائز ہو جائے گا۔ گھر کے افراد کو اپنی ذاتی قربانی میں شریک کرنے کی صرف 2 صورتیں ہوتی ہیں۔ گھر کا سربراہ اپنی ذاتی قربانی میں گھر کے دیگر افراد کو بھی شریک کرنا چاہے تو پھر اس کی 2 صورتیں ہیں۔ پہلی صورت، قربانی تو گھر کے سربراہ کی طرف سے ہی ہوگی، یعنی ایک گھر میں والد ہے، بیوی ہے، بچے ہیں، تو بچے اور بیوی جو ہیں وہ الگ سے کسی مال کے مالک نہیں ہیں، لیکن والد جو ہے وہ مالک ہے، لہٰذا اس کے ذمے تو قربانی واجب ہے اگر وہ صاحب نصاب ہے، تو وہ اب اپنے گھر والوں کو شریک کر رہا ہے۔ تو اس طرح کی 2 صورتیں ہیں۔ یہ صورت مثلا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے قربانی میں اپنے اہل و عیال کو شریک کر لیتے تھے، تو یہ ثواب کے اندر شریک کرنا ہے کہ میں نے قربانی تو میرے ذمہ واجب ہے اور مجھے اس کا ثواب بھی ملنا ہے، لیکن میں نے اپنے گھر والوں کو اس میں شامل کر لیا کہ جو مجھے ثواب ملنا ہے اس میں سے ثواب کا حصہ میرے گھر کے دوسرے افراد کو بھی مل جائے۔ یہ ہے ایک صورت قربانی کے اندر دوسروں کو شریک کرنے کی۔ دوسری صورت، گھر کا سربراہ گھر والوں کو اپنی واجب قربانی میں شریک کرنا چاہے کہ گھر والوں کی طرف سے بھی قربانی ادا ہو جائے، تو ایسی صورت میں گھر کے سربراہ کی ذاتی قربانی گھر کے دیگر افراد کی طرف سے ہرگز کافی نہیں ہوگی، بلکہ گھر کے صاحب نصاب افراد میں سے ہر ایک کے ذمے الگ سے قربانی کرنا واجب ہے۔ یہی روایات اور شرعی دلائل کا تقاضا ہے، اسی لیے اس پر عمل کرنا چاہیے۔ اللہ پاک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔